السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیاس بھائی نے ایک سوال اور یہ کیا ہے کہ نکاح کے لیے جو ہم مہر متعین کرتے ہیں کیش اور رقم کی صورت میں، تو اس رقم کی صورت میں جو مہر متعین کیا جاتا ہے اس کی جگہ پر سونے اور چاندی کے زیورات کو متعین کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی مہر میں جب ہم کیش اور رقم دیتے ہیں تو رقم کے بدلے سونے اور چاندی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مہر میں رقم کے بجائے سونا متعین کر دے، سونے کی کوئی چین یا نیکلس وغیرہ وہ مہر کے طور پر متعین کرتے، متعین کرنے کے بعد شوہر نے وہ نیکلس یا وہ چین بیوی کو دے دیا جو کہ مہر میں طے ہوئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد حالات ایسے پیش آئے کہ شوہر کے ساتھ کچھ پریشانیاں ہو گئی، مالی اعتبار سے کچھ تنگی ہو گئی، تو شوہر نے بیوی کے پاس سے وہ جو مہر میں جو ہار رکھا ہوا تھا اس ہار کو لیا اور وہ گروی رکھ دیا۔ گروی رکھنے کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد ایسے حالات پیش آئے کہ شوہر کے پاس اتنی طاقت اور اتنی وسعت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے، اتنا مال اس کے پاس نہیں آ رہا ہے کہ وہ بیوی کے زیورات کو چھڑا کر اس کے حوالے کر سکے، یعنی بہت زیادہ تنگی کا شکار ہو گیا۔ تو اب مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا نکلے گا؟ کیا وہ جو بیوی کے پاس سے اس نے مہر کا سامان لیا ہے، سونے کا سامان، وہ معاف ہو جائے گا یا پھر اور کوئی طریقہ ہوگا؟ دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت مہر متعین کیا جاتا ہے آپ کیش کی اور رقم کی صورت میں بھی متعین کر سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں۔ اسی طرح رقم کے بدلے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ سونے چاندی کے زیورات کو بطور مہر متعین کرے اور دے دے تو یہ بھی صحیح ہے، جیسے ان صاحب نے کیا ہے۔ نکاح میں مہر کے وقت میں انہوں نے کیش نہیں دیا بلکہ جو مال تھا سونا اور چاندی وہ انہوں نے مہر کے بدلے دیا تھا، یعنی مہر میں وہی طے کیا تھا، تو یہ ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آگے چلنے کے بعد جو پریشانی ہوئی، بیوی کے پاس سے انہوں نے مہر میں دیا ہوا سونا واپس لے کر کے گروی رکھا ہے، تو اب یہ شوہر کے اوپر قرض ہو گیا۔ شوہر کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی بیوی کا قرض ادا کرے۔ اگر بیوی معاف کر دی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر آپ پریشر نہیں لا سکتے ہیں کہ وہ معاف کر دے، معاف ہوگا بھی نہیں اگر آپ نے پریشر لایا تو۔ پہلی کوشش تو شوہر کو یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی صورت میں اپنے سر پر بیوی کا جو قرض چڑھا ہوا ہے اس قرض کو اتار دے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں اتار نہیں پاتا ہے، اسی طرح اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب بھی کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے کل 4 حقوق ہوتے ہیں۔ پہلا حق ہوتا ہے میت کی تجہیز و تکفین کرنا، یعنی اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا، اور دوسرا جو حق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میت کے اوپر اگر کوئی قرض ہو تو وہ قرض اس کے مال میں سے ادا کرنا۔ تو اب اگر یہ شخص اپنی زندگی میں بیوی کا جو قرض ہے مہر کی صورت میں جو اس نے واپس لیا تھا، یہ قرض اگر وہ ادا نہیں کر پایا ہے تو یہ قرض اس کے مرنے کے بعد میں فوراً ادا کیا جائے گا، اس کے مال میں سے اتنی رقم بیوی کو دے دی جائے گی۔ یہ ہے مسئلہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پوری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔